بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی 60ویں آیت سے شروع کرتے ہیں درس قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے کہتے ہیں۔ فتح کا لفظ جو ہے عربی میں ایک نوجوان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عمومی طور پہ اس کو ایک ایسے شخص کے لیے بیان کیا جاتا ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہو، خدمت گزار ہو یا ملازم ہو، لیکن اس کے اصل معنی خدمت گزار، ملازم یا نوکر کے نہیں ہے۔ فتح کا مطلب ہے صرف ایک نوجوان شخص، تو ایک نوجوان ساتھی، اور یہ لفظ شاگرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث صحیح مسلم، صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا یشوع بن نون، جس کو بائبل میں جوشوا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یشوع بن نون یا جوشوا نے بنی اسرائیل کو اپنے گائیڈنس میں لے لیا، ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یشوع بن نون سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک ہم دو سمندروں کو ملاپ تک نہیں پہنچ جاتے۔ مجمع کا مطلب ہے جمع ہونا، اور بحرین کا مطلب ہے دو بحر اور سمندر۔ بحر کا جو لفظ ہے وہ صرف سمندر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بہت بڑی پانی کی باڈی ہو، جیسے ایک بہت بڑی کوئی لیک ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، تو اس کو بھی بحر کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر بہت بڑا کوئی دریا ہو تو اس کو بھی بحر سے مشابہت دی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کو جب پہلی بار دیکھا لوگوں نے، عربوں نے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بحر ہے، یہ تو سمندر ہے، اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا۔ تو مجمع البحرین آپ یوں سمجھیے کہ صرف سمندر کے لیے نہیں ہے، بحر سے مراد پانی کا ایک ایسا ذخیرہ ہے، چاہے وہ جھیل ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو، جس کا دوسرا کونا آپ کو نظر نہ آئے، تو دیٹ از مجمع البحرین۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک میں اس مجمع البحرین تک نہیں پہنچوں گا تو میں رکوں گا نہیں، چاہے اس میں عقبہ او امضی حقبہ، اس میں سالوں بیت جائیں، ڈیکیڈز گزر جائیں، 10-20 سال گزر جائیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں رکوں گا نہیں۔ اب یہ کہانی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل درمیان سے کہانی شروع کی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اچھے ناول، اچھی فلمیں، ڈاکومنٹریز، وہ کوئی الف سے یہ تک نہیں ہوتی، درمیان سے شروع کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سین دکھا رہے ہیں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ نکلے ہیں یشوع کے ساتھ، اور سفر ہے ایک ایسے شخص سے ملنے کا جس کے بارے میں انہیں کہا گیا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے اور تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا وہ علم رکھتا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ حدیثوں میں ان کا نام بتایا گیا خضر۔ خضر کا مطلب ہے سبز، تو یہ ان کا ذاتی نام نہیں، ان کا ایک طرح سے ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے خضر کا۔ اور لوگوں نے بہت سی روایتیں کی کہ وہ جہاں جاتے زمین سرسبز ہو جاتی اور سبزی و شادابی لے کے جاتے تھے، لیکن اس کا حدیث قرآن میں کوئی پہلو نہیں، صرف یہ پتہ ہے انہیں خضر کہا گیا۔ اب مجمع البحرین کہاں ہے؟ اس پہ بڑے لوگوں نے بحث کی ہے، اور میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں پیغام ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں کہ مجمع البحرین کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے امریکہ میں ہو یا روس میں ہو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس۔ لیکن اتنی روایات بن گئی ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جاننا کہ وہ مجمع البحرین کہاں کہاں ہو سکتا ہے اس لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی روایات گھڑی گئی ہیں، کون کون سی روایات صحیح ہیں۔ تو پہلے آپ کو بتاؤں کہ پہلی روایت یہ ہے کہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، اور بنی اسرائیل میں مایوسی پھیل چکی تھی کہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور عیاشی فرعون اور اہل مصر کر رہے ہیں جو کہ بت پرست ہیں، ہم پہ برا وقت آیا۔ تو خضر علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا چاہا کہ بظاہر جو چیز بری نظر آتی ہے وہ حقیقت میں بہت اچھی ہو سکتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتے، ان میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس نظریے کو دیکھا جائے تو مجمع البحرین، دو پانیوں کا ملاپ، کن کن جگہوں پہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلی جگہ ہو سکتی ہے جبرالٹر، جبل الطارق کے پاس، جہاں پہ
میڈیٹرینین بحر متوسط جا کے ملتا ہے اٹلانٹک سے، بحر ظلمات سے، اور یہ جگہ کافی مشہور تھی۔ یہاں پہ گریک میتھولوجی میں کہتے تھے کہ ہرکولیس یہاں کھڑا آسمان کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہے، اور بہت مصروف بندرگاہیں تھیں یہاں پہ۔ تو ایک تو وہ ممکن ہے کہ مراکش کے پاس جبل طارق کے قریب یہ جگہ ہے، مجمع البحرین۔ دوسری جگہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ریڈ سی بحر احمر جا کے ملتا ہے بحر ہند سے، انڈین اوشن سے، تو وہ آتا ہے ایسٹ ہارن آف افریقہ، جبوتی کے قریب کا علاقہ، تو وہاں مجمع البحرین ہو سکتا ہے۔ تیسرا وہاں ہو سکتا ہے جہاں دریائے نیل جا کے میڈیٹرینین بحر متوسط میں گرتا ہے، تو وہ مجمع البحرین ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا مجمع البحرین، اگر بنی اسرائیل ابھی مصر سے نکلے نہیں اور یہاں موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے جہاں دریائے نیل کے دو پارٹ آ کے ملتے ہیں، دا بلو نائل جس کو کہتے ہیں بحر الازرق، اور سفید نیل جس کو کہتے ہیں بحر الابیض۔ تو یہ اب دیکھیں کہ لفظ بحر استعمال ہوا دریائے نیل کے لیے، کیونکہ دونوں شاخیں اتنی بڑی ہیں کیونکہ دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اور یہ جس جگہ ملتے ہیں اس جگہ کا نام ہے خرطوم، جو اب سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں جگہوں میں سے اگر کسی بھی جگہ موسیٰ علیہ السلام جا کے ایک نبی سے ملے ہیں تو وہ نبی افریقی النسل ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہر قوم میں صرف وہ نبی بھیجتا ہوں جو ان کی زبان میں بات کرے۔ تو ممکن ہے کہ خضر علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی مبعوث کیے گئے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کی نبوت کی دو بڑی علامات بتائی گئی ہیں اس واقعے میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، براہ راست خطاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوائے نبی کے کسی انسان سے براہ راست خطاب نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے ایک نوجوان کو قتل کرنے کا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے علاوہ کسی کو قتال کا براہ راست حکم نہیں دیتا۔ تو یہ دو باتیں بہت یاد رکھنے والی ہیں کہ خضر علیہ السلام کا اس سے ثابت ہوا کہ وہ نبی ہیں، افریقی النسل ہیں، اور کسی افریقی قوم کی طرف، چاہے وہ شمالی افریقہ کی مراکش کی قوم تھی، یا وہ مصر کی افریقی قوم تھی، یا وہ سوڈان کی افریقی قوم، یا ایسٹ افریقہ شرق افریقہ کی قوم تھی، اس کے لیے نبی مبعوث کیے گئے تھے، اور یہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ سے۔ دوسری رائے یہ آتی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سینا کی وادی کراس کر چکے تھے۔ اس صورت میں یہ مجمع البحرین یا تو وہی آتا ہے جہاں بحر احمر بحر ہند سے ملتا ہے، باب المندب اسے کہتے ہیں، یا جہاں پہ پرشین گلف خلیج فارس ملتا ہے بحر ہند سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کا بندرگاہ عمان کا ایریا۔ یا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو یہاں بتاؤں، یا یہ وہ علاقہ ہے جس کو پرانے وقتوں سے بحرین کہا جاتا تھا، لیکن یہ وہ بحرین کا جزیرہ نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں بحرین کے جزیرے کا نام تھا اول، اور عراق کے جنوب سے لے کر عراق کے ساتھ ملنے والے علاقے کویت اور ایسٹرن عربیہ جو شرقی عرب ہے اس کا علاقہ، جہاں پہ قطیف کا علاقہ ہے اور ایک دو اور علاقے ہیں، اور بحرین کے علاقے کو بحرین کہا جاتا تھا۔ اب اس کو بحرین کیوں کہا جاتا ہے، اس کو دو سمندر کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نمبر ایک، اس کو بحرین کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں پر پائے جاتے تھے جناب دو پانی کے ذخیرے، ایک تو سمندر ہو گیا پرشین گلف، دوسرا ایسٹ عربیہ میں شرقی سعودی عرب کا جو علاقہ ہے آج کل، قطائف کا علاقہ اور باقی جو علاقے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑی جھیل تھی، اور وہ جھیل اور یہ سمندر کا پانی آپس میں ڈرین کرتے تھے، ملتے تھے، تو اس کو بحرین کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بحرین کے جزیرے کے شمال میں آج بھی سمندر کی تہہ میں سے تازہ پانی کے چشمے ابلتے ہیں، اور بلبلوں کی صورت میں تازہ پانی اوپر آتا ہے، اور یہ چیز جو ماہی گیر تھے، جو کشتی باز تھے، جو سوداگر تھے، وہ جس علاقے میں جاتے تھے وہ دیکھا کرتے تھے، اور اس کو اس لیے بحرین کہا جاتا ہے کہ دو پانیوں کا ملاپ ہے۔ اب یہ علاقہ جو بحرین کا ہے، جس کو آج ہم بحرین کہتے ہیں، اس زمانے میں اول کہا جاتا تھا، یہ ایک بڑا زرخیز جزیرہ تھا، اور اس پہ بہت تعداد میں کپاس اگا کرتی تھی، اور بڑے اچھی قسم کی کپڑے بنا کرتے تھے۔ اور یونانیوں نے، اسکندر اعظم جب یہاں آیا تو اس نے اپنی فوج کے ایک امیر البحر کو یہاں بسا دیا، اور یونانیوں کے کافی عرصے یہاں پر حکومت بھی رہی اور بسے بھی رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہاں کی جو آفیشیل زبان تھی بحرین کی وہ یونانی تھی،
اور اس کے ساتھ وہ سریانی اور ارمانی زبان بولتے تھے، سیریک اینڈ ارامائک لینگویجز. اور جب یہ عیسائی بھی ہوئے تو سیریک چرچ کے ساتھ عیسائی ہوئے، جو کہ ایسا چرچ تھا جو یونانی زبان میں تعلیمات دیتا تھا بائبل کی. اب اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس علاقے میں اب کیا آپ کو نظر آیا، ایک تو یونانیوں کی پریزنس نظر آ گئی، بحرین کے علاقے میں یونانی زبان بولی جا رہی ہے. بعد میں پارتھین کنگڈم بھی آ گیا جو یونانی بولنے والا کنگڈم تھا، انہوں نے ان کو رول کیا. اسی جگہ پر سکندر اعظم کی بہت شان بھی بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ یونانی تھے، یونانی نسل تھے، یونانی زبان بولتے تھے، تو یہ بہت زیادہ سکندر کو پسند کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ وہ چشمے ہیں جو سمندر کے اندر سے تازہ پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ متھ اور لیجنڈ بنی جس کو کہتے ہیں آب حیات، کہ ایسا پانی جس کو پی کے ہمیشہ کی جوانی حاصل ہو جائے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے. تو یہ آب حیات کی لیجنڈ اس علاقے میں بحرین میں بنی، اور اس کے ساتھ منسوب کیا گیا خضر علیہ السلام کو، کیونکہ قرآن میں ذکر آ گیا کہ مجمع البحرین پہ خضر ملیں گے، ان کو منسوب کیا گیا. اور سکندر یونانی کو منسوب کیا گیا ساتھ، اور قصے بن گئے کہ سکندر یونانی سکندر ذوالقرنین ہے، اور وہ خضر علیہ السلام سے ملا اور اس نے چاہا کہ وہ آب حیات پیے، اور خضر علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا. تو یہ ساری کہانیوں کا جنم یہاں پہ ہوا، کیونکہ یہ جو کہانی سکندر اور خضر کی ہے یہ آپ کو یونان میں نہیں ملے گی، یا آپ کو یورپ کے کسی علاقے میں نہیں ملے گی. حالانکہ سکندر کا کردار یونانی ہے اور یورپین ہے، لیکن آپ کو ملے گی یہ زیادہ تر خلیج فارس کے آس پاس ایران میں، اور وہاں سے یہ کہانی بر صغیر اور باقی علاقوں میں آئی. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں سے مجمع البحرین کے لفظ کے استعمال سے وہ کنفیوژن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سی دیومالائی کہانیاں اور لیجنڈز کو منسوب کیا گیا خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ آگے چل کے کسی حد تک ہمارے دین کا حصہ بن گئی. لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر اگلی آیات کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور ان پہ غور کریں گے انشاءاللہ.